انسانی معاشرے میں تعارف کے دو ذرائع ہیں. بڑی توجہ، تبلیغی بھائی بھی تشریف فرما ہے، وہ بھی توجہ رکھے میری جان. انسانی معاشرے میں تعارف کے دو ذرائع ہیں. یا تو تعارف ہوتا ہے نسب سے. کس سے؟ نسب سے. باپ کون ہے، دادا کون ہے، خاندان کیا ہے، قبیلہ کیا ہے. یا تعارف ہوتا ہے نسب سے، یا تعارف ہوتا ہے حسب سے. حسب سے مراد کردار کیا ہے، سیرت کیا ہے، منصب کیا ہے، عہدہ کیا ہے، معاملات کیا ہیں، لین دین کیا ہے. یا تعارف ہوتا ہے نسب سے، یا تعارف ہوتا ہے حسب سے. اہل ذوق کو دلچسپ بنانے کے لیے جملہ عرض کر رہا ہوں. یا کسی کا نسب اس قابل ہوتا ہے کہ اس سے تعارف کرایا جائے، یا کسی کا حسب اس قابل ہوتا ہے کہ اس سے تعارف کرایا جائے. اب تھوڑا سا مشکل لفظ آ گیا. یہ ضروری نہیں کہ کسی کا نسب اعلیٰ ہے نا تو اب اس کا حسب بھی اعلیٰ ہو، یا کسی کا حسب اعلیٰ ہے تو اس کا نسب بھی اعلیٰ ہو. یہ ضروری نہیں ہے. میں نے عرض کیا تھا دماغ پہ تھوڑا سا زور دینا ہوگا. یہ ضروری نہیں کہ کسی کا نسب اعلیٰ ہے تو اب اس کا حسب بھی اعلیٰ ہو، یا کسی کا حسب اعلیٰ ہے تو اس کا نسب بھی اعلیٰ ہو. یہ ضروری نہیں ہے. رب کی طرف سے اگر عطا ہو جائے تو بہت بڑا انعام ہے کہ فلاں بندے کا نسب بھی اعلیٰ، فلاں بندے کا نسب بھی اعلیٰ اور حسب بھی اعلیٰ. یہ اگر اس کی طرف سے عطا ہو جائے تو بہت بڑا انعام ہے، ورنہ یہ ضروری نہیں ہے. اب یہ ضروری نہیں پر میں دلیل دینے لگا ہوں. نسب اتنا اعلیٰ کہ آدم کا بیٹا، لیکن حسب قاتل ہے. گھبراہ تو نہیں ہے؟ میری بات میں سن رہے ہیں یا حضرت کے اعلان کے مطابق صرف کلام سنا؟ میری باتیں سمجھ آ رہی ہے؟ نسب اتنا اعلیٰ کہ نبی کا بیٹا، لیکن حسب حاسد ہے، حسب قاتل ہے. نسب اتنا اعلیٰ کہ نوح کا بیٹا، لیکن حسب مشرک ہے، حسب بے ایمان ہے، حسب نافرمان ہے، حسب باغی ہے، حسب جہنمی ہے. لیکن اب دوسری جانب دیکھیے، اس کے نسب کو کوئی نہیں جانتا، لیکن اس کا حسب اتنا اعلیٰ ہے کہ پیارے آقا معراج کی رات جبریل سے پوچھتے ہیں، جبریل میرے آگے جنت میں یہ چل کون رہا؟ تھوڑے سے لب کھولو گے میرے ساتھ. میں نے کہا انے وار والا سلسلہ تو تم جاگ کے بیٹھیے. صاحبان توجہ ہے؟ اس کے نسب سے کوئی واقف نہیں، اس کے نسب سے کوئی واقف نہیں. وہ جو سید نہیں، حبشی ہے، عربی نہیں، عجمی ہے، گورا نہیں، کالا ہے، خوبصورت نہیں، سانولا ہے، اپنا نہیں، پرایا ہے، قریب کا نہیں، دور کا ہے، چلتا فرش پہ ہے، آہٹ عرش ہے. وہ جس کے منہ کا رنگ کالا ہے، چہرے پہ چیچک کے داغ ہیں، آنکھیں اندر کو دسی ہوئی ہیں، موٹے موٹے ہونٹ ہیں، کرتا تار تار ہے، لیکن مصطفیٰ کا یار ہے. شان صحابہ، شان صحابہ، مجھے پہنچنے دیجیے، مجھے پہنچنے دیجیے، میں انتظار کر رہا ہوں.
مجھے اب تنگ کریں گے کیونکہ ان کے ذہن سے اوپر کی بات ہے، لیکن جن کے ذہن کے اندر بات جائے انے واہ نہیں، انے واہ کا دور میں بھی بہت گزار کے آ گیا 20 سال ہو گئے صاحبان توجہ ہے۔ اس کے نسب سے کوئی واقف نہیں، اس کا حسب اتنا اونچا ہے۔ اب توجہ، اس کا مطلب ہے بات نسب سے نہیں بنتی، سب سے بنتی نسب سے نہیں بنتی، بات بنتی ہے حسب سے۔ یہ جو بلال کا حسب اونچا ہوا یہ تو صحبت مصطفیٰ سے ہوا، یہ تو حضور کی مجلس سے ہوا، لیکن آج اللہ، میں 14.5 صدیاں بعد آیا ہوں، میں اپنی قوم کو کیا بتاؤں کہ بات بنتی ہے حسب سے، تو حسب کب اونچا ہو اسی وقت ہونا تھا، آج نہیں۔ تو سنیے، ذمہ داری سے بول رہا ہوں، حسب آج بھی اونچا ہوتا ہے، حسب آج بھی عرفہ ہوتا ہے، حسب آج بھی عروج پہ پہنچتا ہے، حسب آج بھی بلندی پہ پہنچتا ہے، اور آج حسب کے اونچا ہونے کے لیے 2 ذریعے ہیں، 2 ذرائع ہیں۔ حسب آج اعلیٰ بنتا ہے یا اللہ کے قرآن سے یا آقا کے فرمان۔ بے شک، بے شک، چپ کر کے بیٹھا تو ٹر جاؤ، ٹر کھلے پراٹھے جا کے اور پراٹھے والا وہ بیٹھا جی سامنے۔ میں چاہیے کہ میں وہی گاکی بنا صاحبان توجہ ہے، بات آگے لیے چلو یہ بات سمجھ آ جائے گی نا۔ میں نے یہاں پر ایک قرآن کی محفل، آپ نے بچوں کے سروں پہ دستار باندھی، بچوں کے سروں پہ دستار باندھی۔ آج بھی حسب اعلیٰ ہوتا ہے یا قرآن سے یا میرے آقا کے فرمان سے۔ آج یہ میں نے جملہ کیوں بولا، میں نے بڑی جلدی تمہید سے بھی نکلنا ہے اور بڑی جلدی آپ کو انشاءاللہ اجازت بھی دینی ہے، وقت ضائع منتوں پہ ہوتا ہے، ویسے وقت میں ضائع کیا نہیں کرتا۔ یہ میں نے جملہ کیوں بولا کہ آج بھی حسب اعلیٰ ہوتا ہے، اس لیے کہ جس طرح حضور کی نبوت قیامت تک، قرآن قیامت تک، حضور کی تعلیمات قیامت تک، یہ مختصر وقت، مختصر تعلیمات کے ذریعے، یہ مختصر دورانیے اوروں کے لیے تھے، میرے آقا کے لیے اللہ نے نہ دورانیے کی قید کو رکھا، نہ زمانے کی تخصیص رکھی، نہ وقت کی تخصیص رکھی، نہ علاقے کی تخصیص رکھی، بلکہ میرے آقا کے لیے اللہ نے، پیارے آقا نے جب فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر پہلا اعلان فرمایا یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، جو بھی انسان ہے یہاں بستا ہے، کسی اور خطے میں ہے، آج ہے، آنے والے زمانے میں آئے گا، بلکہ قاضی اپنے ذوق میں مانا کر رہے، پیارے آقا فرماتے ہیں یا ایھا الناس، جب تک انسانیت کا زمانہ ہے، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں اس وقت تک کے لیے اللہ کا نبی بن کر آیا۔ آگے چلنے سے پہلے چپ کر گئے، آگے چلنے سے پہلے اگر آپ اجازت دیں، آپ کی اجازت ہو تو ذہن پہ تھوڑا سا زور دینا چاہتا ہوں۔ اپنے نہیں، آپ کے، میں نے تو دے لیا ہے تو میں اب آیا ہوں، آپ کے ذہن پہ تھوڑا سا زور دینا چاہتا ہوں کہ زور میں نے وہاں کے یوں کر کے نہیں دینا، جاگ رہے ہیں؟ پھر بولنا میرے ساتھ، یہ میں ایک نقطہ عرض کرنے لگا ہوں، پھر میں انشاءاللہ بات آگے لیے جا رہا ہوں، اور جہاں آپ میرے ساتھ چلتے رہیں گے بات انشاءاللہ چلتی رہے گی۔ یہ نقطہ ایک دور تھوڑا سا میں، حضرات علماء بھی تشریف فرما ہیں، پڑھے لکھے چہرے بھی نظر مجھے آ رہے ہیں، میں ان کے ذوق کے حوالے کر رہا ہوں۔ امام اور مقتدی کے لیے یہ آپ سے اجازت لے کے میں زور دینے لگا ہوں، ایسا نہ ہو پھر میں بعد میں پریشان ہو جاؤں کہ یہ کیا کر دیا میں۔
امام اور مقتدی کے لیے ایک قانون ہے، ایک ضابطہ ہے کہ جہاں امام کا مصلی ہے نا، جہاں امام کا مصلی ہے اس کے پیچھے جو پہلی صف ہے وہ اس مصلی کی سطح کے برابر ہونی چاہیے، پہلی صف لازماً۔ اس کے بعد والی بے شک اوپر نیچے ہو گئی ہے، کوئی حرج نہیں، وہ امام کے پیچھے ہی تصور ہوں گی۔ اب تقریر کے بہانے سے آپ تک یہ مسئلہ بھی پہنچ گیا، ورنہ شاید نہ پہنچ پاتا، علماء تک ہی رہتا ہے یہ مسئلہ۔ جہاں امام کا مصلی ہے اس کے پیچھے جو پہلی صف ہے اس کی سطح مصلی کے برابر ہونی چاہیے۔ بعد میں اگر رش زیادہ ہو گیا، لوگ چھتوں پہ ہو گئے، گلیوں میں ہوں گے، کوئی حرج نہیں، وہ چونکہ چلتے چلتے سلسلہ وہاں تک پہنچا ہے تو ربط قائم ہے، وہ بھی امام کے پیچھے ہی تصور۔ اب اس قانون کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے دنیا میں یہ دیکھا، امام محراب میں، مقتدی حال میں، امام محراب میں، مقتدی برآمدے میں، امام محراب میں، مقتدی شہر میں، امام محراب میں، مقتدی چھت پر، امام محراب میں، مقتدی بیسمنٹ میں، امام محراب میں رش زیادہ ہو گیا، مقتدی گلی میں، امام محراب میں، مقتدی سڑکوں پر۔ لیکن یہ منظر صرف معراج کی رات نظر آتا ہے، امام اس جہان میں، مقتدی اس جہان۔ امام اس جہان میں، مقتدی مقتدی تمام انبیاء عالم برزخ میں، تمام انبیاء حضرت عیسیٰ آسماں پر، عالم سما میں، حضور اس جہان میں، لیکن بال برابر نماز میں فرق نہیں آیا، بال برابر نماز میں فرق نہیں آیا، حضور اس جہان میں، انبیاء عالم برزخ میں، حضرت عیسیٰ آسماں پر۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب یہ زمانوں کے فاصلے اوروں کے لیے ہیں، یہ زمانوں کی تخصیص اوروں کے لیے ہے، یہ زمانوں کے اتنے فاصلے اوروں کے لیے ہیں، محبوب آپ کے لیے زمانوں کے فاصلے نہیں ہیں، بلکہ اعلان کر دیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب جہاں جہاں میری خدائی ہے وہاں تیری مصطفیٰ ہے۔ آقا کو مقصود کائنات بنا کر بھیجا، مرکز کائنات بنا کر بھیجا، ہادی کائنات بنا کر بھیجا، روح کائنات بنا کر بھیجا، طبیب کائنات بنا کر بھیجا، اس نے کہا ارے اللہ نے میرے آقا کو مصطفیٰ بنا کر بھیجا ہے، تو پھر محبت میں قاضی کو کہنے دے جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیت آدم میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم میرا مصطفیٰ، شمغار ہیرا ہے میرا مصطفیٰ، واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور ندیبان میں، آدم و نو ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ، نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ، روح تکوین خلقت میرا مصطفیٰ، شیش کی عظمت ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ، نور کی تبلیغ میں جن کا آیا ذکر، اون جو سالے کی چاہت میرا مصطفیٰ، راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ، ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف حسی، وہ دعا کی شفاعت میرا مصطفیٰ۔ ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف حسی، والضحیٰ کی شفاعت میرا مصطفیٰ، سبحان اللہ، والضحیٰ کی شفاعت میرا مصطفیٰ۔ ایک جملہ بولنا چاہتا ہوں، بیٹھے بھی تو ہیں، جاگ بھی رہے ہیں، کشن خراب ہو جائے گا، تھوڑا سا سمجھ کے میرے ساتھ چلیے تو تاکہ مجھے بھی آپ کی سکرینیں دیکھ کے پتہ چلے نا کہ کچھ اس بلوٹوتھ ہو گئی ہے۔ صاحبان توجہ ہے، ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف حسی، والضحیٰ کی شفاعت میرا مصطفیٰ۔ بعض چیزیں سمجھو گے، بعض چیزیں دور سے بڑی سونی لگتی ہیں،
पास चीजें दूर से बड़ी सोने लगी। बंदा नजदीक जाए ना तो कहता है अच्छा अब मेरे को लो गलतियां तो नौजवानों अब जो जुमले ध्यान से नहीं ना बंदे सुन रहे वो किसी के मुस्कुराने पे भी अब यूं देख रहे हैं किसे क्या हुआ तो से सुन लेती थी ना मेरी बात। पास चीजें दूर से बड़ी सोनी लगती है, बंदा नजदीक जाए तो वैसा नहीं होता, बल्कि इसे यूं पेश करता हूं, अल्लाह करे किसी के ज़मीर के दरवाजे पे दस्तक ही हो जाए। पास बंदे दूर से बड़े चंगे लगते हैं, पास बंदे दूर से बड़े चंगे लगते हैं। बंदा कहता है यार होलिया भी बड़ा अच्छा है, बातें भी बड़ी अच्छी करता है, तकरीर भी बड़ी सोहनी कर लेता है, क्यों ना इसके साथ कोई मामला कर ले, क्यों ना कोई लेन देन कर लें, कहीं निशाने पे लगी बात तो नाराज मत होना, मैं किसी को नहीं जानता, क्यों ना इसके साथ मिलके कोई कारोबार ही कर लें। बोलिया भी बड़ा अच्छा है, बातें भी बड़ी सोहनी करता है, जब बंदा जदू कर ले तो फिर कन्ना नू हथ ला के वापस। बाज बंदे दूर से बड़े सोहने लगते हैं, नजदीक जाओ तो वैसा नहीं होता। पेश ये करने लगा था इब्ने याकूब भी थे वो यूसुफ हसी, वो तुहा की मुस्कुराहट मेरा मुस्तफा। तवज्जो, बात चीजें दूर से बड़ी सोहनी लगती हैं, नेड़े जाओ तो वैसा नहीं होता। सिला वाली वालों मेरा ये जुमला जाया ना करना, बात चीजें दूर से सोहनी लगती हैं, नजदीक जाओ तो वैसी नहीं निकलती, वैसा नहीं होता। मेरे आका दूर से भी सोहने, दूर से भी सोहने, मेरे आका नजदीक से देखो तब भी सोहने, मेरे आका दूर से भी हसी, मेरे आका नजदीक से भी हसी, मेरे आका दूर से भी आला, मेरे आका नजदीक से देखो तब भी आला, मेरे आका को दूर से देखो तब भी अखलाक वाले, मेरे आका को नजदीक से देखो तब भी अखलाक वाले। ये जुमला महज जोशे खिताबत में नहीं कह दिया, मेरे पास ऐसे हजरात के अकवाल मौजूद हैं जिन्होंने दूर से देखा फिर मुझे बताया कि हुजूर कैसे, और मेरे पास ऐसे हजरात के भी अकवाल मौजूद हैं जिन्होंने हुजूर को नेड़े 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 हो के देखा। मेरे पास ऐसे हजरात भी मौजूद हैं जिन्होंने हुजूर को दूर से देखा फिर मुझे बताया कि हुजूर कितने सोहने, जिन्होंने नजदीक से देखा उन्होंने मुझे बताया कि हुजूर कितने प्यारे, कितने हसी, कितने अहसन, कितने अजमल, कितने अकमल, कितने प्यारे, कितने अरफा। जिन्होंने दूर से देखा उन्होंने 14.5 सदियां बाद दूर से देखा तो वो पुकार उठा, बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही असलत जमीयो हिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। जिसने 14.5 सदियां बाद दूर से देखा वो लाहौर में बैठा हुआ सैयदजादा बोल उठा, वो लाहौर में बैठा हुआ कलंदर बोल उठा, वो लाहौर में बैठा हुआ मेरे अब्बा जी कबीर भाई बोल उठा, ए रसूल अमी खातमुल मुरसली, तुझसे कोई नहीं, तुझसे कोई नहीं, बस में कौनैन पहले सजाई गई फिर तेरी जात मंजर पे लाई गई। ए अजल के हसी, ए अबद के हसी, तुझसे कोई नहीं, तुझसे कोई नहीं। और जिन्होंने नजदीक से देखा, नेड़े होके देखा, सामने बैठ के देखा, उन्होंने मुझे बताया वासन बिन कलम दरकत। नजदीक से देखा उन्होंने मुझे बताया वासन मिन कलम तरकत आईनी वाजमल मिन कलम तलदन निसाउ खुलिकता मुबर्रअन मिन कुल्ल आइबिन कान्नका कद खुलिकता कमा तशाउ, कान्नका कद खुलिकता कमा तशाउ। अरे सामने बैठकर अबू बकर ने देखा, उमर ने देखा, उस्मान ने देखा, अली ने देखा, मुआविया ने देखा, तला ने देखा, साद ने देखा, सईद ने देखा, शाम ने देखा, कभी मस्जिद में देखा, कभी बाजार में देखा, कभी गली
मोमिनीन मेरी माँ सैयदा आयशा के, तैयबा के, ताहिरा के, तैयबा के, सैयदा के, ताहिरा के, मुत्तहरा के, सिद्दीक़ कायनात के, जिसने हुजूर का चेहरा गोद में रखा, देखा, फिर मुझे बताया लना शमसन वलिल आफाक शमसी, कायनात वाले ए सूरज केड़ा सोना है, जेड़ा मेरा मुहम्मद सोना है। समझ आंदी कुछ समझ आंदी भई है, कुछ समझ आ रही है। जिन्होंने दूर से देखा उन्होंने भी कहा हुजूर सोने, जिन्होंने नजदीक से देखा उन्होंने भी कहा हुजूर सोने। खुदा दे कामिल ख्याल वर्गा किसे दा कामिल ख्याल कोई नहीं, मेरे मुहम्मद तो वध के सोना किसे दा हुस्न जवाब। मैं जाके पूछया अम्मा हलीमा वो सोना मदनी तो ठेर होवे, जवाब मिले अजीम कमला किसे ने जड़िया इबाद कोई नहीं। फलक दा चमते सितारे वेखन, जमीन ते कितने नजारे वेखन, फरश तो लेके अरश तोड़ी किते भी मिलती मिसाल कोई नहीं। हजारा यूसुफ दे हुस्न आशिक, करोड़ा मूसा दे मनण वाले, मेरे नबी दे बिलाल वर्गा किसे दा आशिक बे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह को सलामत रखे। तकरीर तो मैं जी होर भी करनी है, लेकिन दो बंदे मनु नजर ही आए ने, मेरा दिल कर रहे मैं अपनी जेब चो उन्होंने सैर ही करा, पत्नी बेचारे ने इफ्तारी भी की। हकीकत दस रही मिंबर तो बैठ के झूठ नहीं बोल रहे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तो जो है और दोस्तों तो जो है क्या कहने उनके जिन्होंने नजदीक से देखा, जिन्होंने नजदीक से देखा। नजदीक मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, क्या कहने सहाबा के वो हुजूर को देखते हैं, हुजूर उन्हें देखते हैं। मेरी आंखों में आप हैं, आपकी आंखों में मैं हूँ, सहाबा वो हुजूर की आंखों में सहाबा हैं, सहाबा की आंखों में हुजूर है। उसी करके अब चुप तो मैं फिर दुआ शुरू कर देंगे। क्या कहने सहाबा के, ये कौमी असम्बली में नामों से सहाबा का बिल पास हुआ, सूबाई असम्बली में हुआ नामों से सहाबा का। आपने भी सुना या सारा खबरनामा मैंने सुना है? सुना है ना? इधर बिल पास हुआ और इधर फिर कई बिलों से निकला। क्या बात है कैसा, क्या बात है, बहुत आला कैसा, बहुत आला, क्या बात है, क्या बात है। फिर कई बिलों से निकले, क्या बात है, ऐसे निकले जैसे हक निकले। मेरे कुछ दोस्तों को बड़ी हैरानगी हुई, बोली है अपने स्टेज के साथी हैं, यार फलां भी बिल के खिलाफ बोला, फलां भी बिल के खिलाफ बोला, उससे तो ये उम्मीद नहीं थी, वो तो देखने में बड़ा चिट्टा लगता था। क्या बात है, क्या बात है, वो तो देखने में चिट्टा लगता था। मुझे कोई हैरानगी ना हो, मैं बहुत मुतमईन हूँ, इसलिए कि अब हमें कौम को वजाहत नहीं देना पड़ेगी। इदारों के भी नोटिस में बात आ गई, हुक्काम वाला को भी इल्म हो गया, अवाम को भी पता चल गया कि अमन वाला कौन है, फसादी कौन है। मुल्क में अमन कौन चाहता है और फिरका वारियत को हवा कौन देना चाहता है। अब मुझे अपनी कौम को जबरदस्ती क्योंकि बातें सुनानी होती हैं, क्या करें, कहना पता क्या है उसका, कौम को झांसा देना होता है ना, झांसा ये देना है कि हम ये नहीं कहते कि नामूसे सहाबा की बात ना हो। अब झांसा देखिएगा, सुन रहे हो मुझे? ऐसे टूट गए हो, लेके जा रहे हो, आई नो मैं बैठा रहा हूँ तो टूट जाओ।
صاحب پتا کیا کہ ہم ناموس صحابہ کی بات کرتے ہیں، ناموس صحابہ کا بل پاس ہو، اب جانچا دیکھیے اس کا جانچا کیا، ناموس صحابہ کی بات ہونی چاہیے، لیکن صحابی کون ہے یہ ہم بتائیں گے، کیا بدی کا صحابی کون ہے یہ ہم بتائیں گے، تجھ سے پوچھیں گے ہم کہ اب صحابی کون کا ہے، صدقے جاؤں تیرے جمڑ تے قربان کر، تجھ سے ہم پوچھیں گے اگر میری قوم جاگ رہی ہے میرے لفظ آیا نہیں کرتی تو پھر سنیے، اگر اس جملے سے مراد حضرت ابو بکر کی ذات ہے تو پھر سن، ابو بکر کی صحابیت میں نے تجھ سے نہیں پوچھنی، ابو بکر کی صحابیت مجھے اللہ کا قرآن ہوتا ہے، تمام صحابہ کی صحابیت، تمام صحابہ کی صحابیت رسول اللہ کی زبان سے، ابو بکر کی صحابیت اللہ کی زبان سے، اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ امام محمد ابو بکر، امین محمد ابو بکر، معین محمد ابو بکر، یمین محمد ابو بکر، یسار محمد ابو بکر، وزیر محمد ابو بکر، مشیر محمد ابو بکر، سپردار مہر نگین محمد ابو بکر، ابو بکر اگر اس جملے سے مراد کہ ہم بتائیں گے صحابی کون ہے حضرت عمر کی ذات ہے، اگر اس جملے سے مراد حضرت عمر کی ذات ہے تو پھر سن، عمر کا ایمان میں نے تجھ سے نہیں پوچھنا، عمر کا ایمان تو مجھے مولا علی بتا رہے ہیں اپنی بیٹی کا رشتہ دے کر، عمر کا ایمان تو مجھے مولا علی نے بتایا اپنی بیٹی کا رشتہ دے کر، اگر اس جملے سے مراد تیری حضرت عثمان کی ذات ہے تو عثمان کا ایمان میں نے تجھ سے نہیں پوچھنا، عثمان کا ایمان مجھے رسول اللہ بتاتے ہیں اپنی 2 بیٹیوں کا رشتہ دے کر، اس جملے پر اگر میں اب خاموشی بن شاید مجھ سے برداشت نہ ہو، میرے تبلیغی بھائیوں کے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں، وہ دل میں مجھے داد دے رہے ہیں یا دل میں سبحان اللہ کہتے ہیں، حالانکہ میں ذکر بالجہر کا قائل ہوں، توجہ، اگر اس جملے سے مراد حضرت امیر معاویہ کی ذات ہے پھر سن، حضرت امیر معاویہ کی حقانیت میں نے تجھ سے نہیں پوچھنی، حضرت امیر معاویہ کی حقانیت مجھے حسن و حسین بتاتے ہیں معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر، جان صحابہ کے حق میں، ایمان صحابہ کے حق میں، قرآن صحابہ کے حق میں، دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں، گلشن کی بہار صحابہ، روشن مینار صحابہ، مطلع انوار صحابہ، محبوب غفار صحابہ، سنیوں کے دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ، کفار کی دکھتی رگ رگ پہ چلتی تلوار صحابہ، صادق اور امین صحابہ، اکثر میں حسین صحابہ، وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ، چپ بیٹھے نے ان واسطے ہن جملہ بولنا
दसो मैं जावा अब तो जो चुप बैठे हैं ना इस जुमले पर, शायद इसलिए भी मैं चुप हूं भाई इस गल से को बोलना जरूरी है। अल्लाह वाह 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 क्या बात थोड़ियां शहवा ने बोलने वालियां क्या बात है भाई साहब क्या बात है नाराज होंगे तो हो जाओगे क्या बात है बेशक और थोड़ियां शहवा ने जुबान मैं इसके नफी नहीं कर रहा जिक्र की, लेकिन जिक्र का दायरा महदूद किसने किया? क्यों किया अपने जहनों की सोचों में महदूद? सुनिएगा, जिम्मेदारी से लफ्ज बोलूंगा। कुरान अल्लाह का जिक्र नहीं, सहाबा की शान से रब ने भरा है। क्या बात है सुनना मेरे जुमले तवज्जो से। मुमकिन है किसी के ज़हन में बात है इन्हें हस्ते को बोलना जरूरी है। ये जो आपके चेहरों पे दाढ़ियां हैं ना, ये इसलिए हैं कि सहाबा थे। ये जो आपके सरों पे पगड़ियां हैं ना, ये इसलिए हैं कि सहाबा थे। मैं और आगे बढ़ रहा हूं। ये जो आपके घरों से कुरान की तिलावत की आवाज आती है ना, ये इसलिए आती है कि सहाबा थे। ये जो आपकी बेटी हया करती है ना, अल्लाह उसे हया वाला बनाए, वो इसलिए है कि सहाबा थे। ये जो आज तबलीगी मराकज आबाद है ना, इसलिए है कि सहाबा थे। ये जो मस्जिदें आबाद है ना, ये इसलिए है कि सहाबा थे। मेरे साथ बोलिए, मेरे साथ बोलिए। मैं रिकॉर्डिंग में कुछ नहीं हो रहा, मेरे साथ बोलिए। रिकॉर्ड की बहुत पड़ी हुई है, मेरे साथ बोलिए। ये जो आज मदारस आबाद है ना, ये इसलिए हैं सहाबा। अब तो बच्चों आ सकती है ज़हन में बात। इतना बड़ा जुमला काजी इतना बड़ा जुमला बोल रहा है, दाढ़ी इसलिए कि सहाबा थे, पगड़ी इसलिए कि सहाबा थे, तिलावत इसलिए कि सहाबा थे, अय्या इसलिए कि सहाबा थे। मैंने छोटा जुमला बोला है। मेरे आका बड़े हैं ना, आका ने सहाबा के बारे में बड़ा जुमला बोला है। सारे ना बोले, सिर्फ सुन्नी बोले। मेहमानों को तकलीफ ना देना, एहतराम करें, साइड पे तसल्ली से बिठा दे, लेकिन सुन्नी बोली। मैंने छोटा जुमला बोला। बेशक मेरे आका बड़े हैं, आका ने बड़ा जुमला बोला। मैं सुना सकूं मुजरिम हूं, दलील से बात न कर सकूं मुजरिम हूं। मेरे आका बड़े हैं, आका ने बड़ा जुमला बोला। मैंने तो ये कहा दाढ़ी ना होती सहाबा ना होते, पगड़ी ना होती सहाबा ना होते, तिलावत ना होती सहाबा ना होते, हया ना होती सहाबा ना होते, मस्जिद ना होती सहाबा ना होते, मरकज ना होते सहाबा ना होते, मदरसा ना होता सहाबा ना होते। मेरे आका ने बड़ा जुमला बोला है। होश में रहना। मेरे आका जब पहुंचे ना बदर में, कहाँ? बदर में। इशा का वक्त था। प्यारे आका सहाबा को फरमाते हैं अपने अपने खैमों में आराम करो, मैं अपने खैमे में जाने लगा हूँ। खादिम को कहा किसी को अंदर ना आने देना, मैं लाइन में जाने लगा। मैं लाइन में कनेक्शन मिलाने लगा, मैं ऑनलाइन होने लगा। सेना वाली वालों, मैं अन्यवाद तकरीर किया भी नहीं करता, अन्यवादात का कायल भी नहीं। एक बंदा मुझे देख ही ना रहा और मैं उसके चेहरे पढ़ रहा हूँ कि ये समझ नहीं रहा, उसने मुंह खोला वो मैं ही ख्याल अस्तो महाल अस्तो जनू, मेरा ये मिजाज ही नहीं है। और मैंने माजदाद की दाद लेके मैंने करना क्या है, बहुत दाद लेनी मैंने। किसी के ज़हन में भी नहीं होगा कि मैंने कितनी दाद, उससे ज़्यादा की मुझे ख्वाहिश भी नहीं है। ना मालूम जिंदगी कितनी है, 40+ एज हो गई है, मैंने इससे ज़्यादा दाद मुझे चाहिए भी नहीं। लेकिन ये जुमला मेरा ज़रा क्या तो दुख होगा। प्यारे आका खादिम को फरमाते हैं किसी को अंदर ना आने देना, लेकिन सुन अगर अबू बकर आया तो रोकना।
बड़ा जुमला सुनाने लगा हूं। अबू बकर जब खैमे के अंदर दाखिल हुए तो देखा प्यारे आका सजदे की हालत में है। सजदा इतना तूल पकड़ चुका है, सजदा इतना तवील हो चुका है कि प्यारे आका की पगड़ी मुबारक जमीन पे आ चुकी है। और जहां प्यारे आका ने सजदा किया वो रेतली जगह हुजूर के आंसुओं से तर हो चुकी थी। और प्यारे आका के लबों पे जुमला क्या था, हुजूर फरमा रहे थे, मौला ये जो 313 लाया हूं ये मेरी मेहनत है जो लेकर आ गया, ये मेरी कमाई है जो लेकर आ गया हूँ। अल्लाह ये मेरी कोशिश है जो लेकर आ गया हूँ। अल्लाह ये मेरी जिद्दोजहद है जो लेकर आ गया हूँ। अल्लाह ये मेरी तगदो है जो लेकर आ गया हूँ। ये मुसाफिर हैं, गरीबुल वतन हैं, इन्होंने मारे खाई हुई हैं, इन्होंने अपना वतन छोड़ा है, मकान छोड़ा है, दुकानें छोड़ी हैं, आलो अयाल को छोड़ा है, इनके पेट में खाने को कुछ नहीं, वजूद पे ढंग का कपड़ा नहीं। अल्लाह किसी के पास तीर है, कमान नहीं, तलवार है, ढाल नहीं। 313 हैं लेकिन सिर्फ 6 तलवारें हैं, 313 हैं सिर्फ 3 घोड़े हैं, पेशेवर जंगजू भी नहीं, इनके जंगों का कोई तजर्बा भी नहीं। मैंने जहां खड़ा किया खड़े हो गए, जहां बिठाया बैठ गए, जहां चलाया चल पड़े, जहां रोका रुक गए। अल्लाह हबशा से चला है बिलाल, उसकी पीठ पर गोश्त नहीं, हड्डियां निकली हुई हैं। उमैया ने इतना घसीटा है उसे कोयलों पर, अल्लाह मारे खाई हुई हैं। अल्लाह आ गए हैं। अल्लाह आज तेरा महबूब तुझे ज़बाने नबुव्वत से कह रहा है, अगर आज ये कट गए, ये कट जाएंगे, कटने के लिए आ गए हैं, ज़िबा हो जाएंगे, ज़िबा होने के लिए आ गए हैं। लेकिन अल्लाह तू भी सुन ले, तेरा महबूब तुझे कह रहा है, आखिरी पैगंबर तुझे कह रहा है, तेरा महबूब तुझे सुना रहा है, अगर आज ये कट गए, अगर आज ज़िबा हो गए, क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई ना होगा। अरे काजी ने तुझे कहा है, दाढ़ी ना होती सिहाबा ना होते, पगड़ी ना होती सिहाबा ना होते, हया ना होती सिहाबा ना होते, तिलावत ना होती सिहाबा ना होते। मेरे आका बड़ा जुमला बोले, मौला तेरी तौहीद के नारे भी नहीं होते अगर सवाल। करूं आपकी खिदमत में, ये कहें कोई कहे सिहाबा, मुझे दुख उन पे होगा जब मैं पहला लफ्ज बोलूंगा समझ तो उन्हें आ जाएगा, लेकिन वो बखील बनेंगे। दुख उन पे होगा, आपको तो बाद में तर्जुमा करके मैंने बताना है ना। दुख उन पे होगा जब समझ आएगी फिर वो बखील बनेंगे। अल्लाह फरमाते हैं काताबा, काताबा फी क़ुलूबिहिमुल ईमान। सुन्नी बोले, सुन्नी बोले, कड़क कड़क कट्टन तरी बोले। काताबा फी क़ुलूबिहिमुल ईमान। अल्लाह फरमाते हैं मैंने लिख दिया, मैंने लिख दिया। कोई मुर्रिख नहीं कह रहा कि मैंने लिख दिया। चिल्लाने वालों, असेंबली का स्पीकर नहीं कह रहा कि मैंने लिख दिया। कोई मौलवी नहीं कह रहा कि मैंने लिख दिया। कोई मुफस्सिर नहीं कह रहा कि मैंने लिख दिया। कोई मुहद्दिस नहीं कह रहा कि मैंने लिख दिया। कोई मुकर्रर नहीं कह रहा कि मैंने लिख दिया। अल्लाह कह रहा है मैंने लिख दिया। मैं कुरान से न पढ़ूं मुजरिम हूं। अल्लाह फरमाते हैं मैंने लिख दी, मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूं, आप जाने अल्लाह जाने। अल्लाह फरमाते हैं मैंने लिख दिया, मैंने लिख दिया। अल्लाह कहाँ लिखा? दीवार पर, कागज पर, किरतास पर, बोर्ड पर, काबे की छत पर। अल्लाह कहाँ लिखा? अल्लाह फरमाते हैं फी क़ुलूबिहिमुल। अल्लाह लिखा क्या? फरमाया ईमान। क्या बात है, मुझे इजाजत है, क्या बात है। हिम्मत नहीं है, मुझे मिन्नतें बहुत कर चुका मैं।
ہے میں نے واہ بھی نہیں کرایا. میرے لیے واہ کر رہے ہو تو بے شک بیٹھو. اللہ فرماتے ہیں میں نے لکھ دیا. مورخ کا لکھا مٹ سکتا ہے, اسمبلی کا لکھا مٹ سکتا ہے, سپیکر کا لکھا مٹ سکتا ہے, مورخ کا لکھا مٹ سکتا ہے, مقرر کا لکھا مٹ سکتا ہے, رب کا لکھا کوئی نہیں مٹا. بے شک. اچھا اللہ لکھا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں ایمان. سبحان اللہ. جن کے ذہن میں یہ ہے کہ ذکر سے نیکیاں ملتی ہیں, میں قرآن پڑھ رہا ہوں. قرآن جب قرآن ذکر نہیں تو پھر کوئی تیری تسبیح بھی ذکر نہیں. بے شک بے شک بے شک. فی قلوبہم الایمان. اللہ فرماتے ہیں میں نے ایمان لکھ دیا. نقطے میں سے سمجھ آ رہی؟ پوری سمجھ آ رہی؟ ماشاءاللہ. ایمان سے مراد کیا؟ یہ جو لفظ ہے الف یا میم الف نون, اللہ یہ تو ایمان ایک لفظ ہے. وہ ہوتا کیا ہے ایمان؟ آپ کسی کو دار اسلام میں جب داخل کرتے ہو تو اسے کلمہ پڑھاتے ہو, وہ کلمہ ہے ایمان. سادہ سے لفظوں میں بول رہا ہوں, جی جی, وہ کلمہ ہے ایمان. ایمان. مجھے اس میں افسوس یہ ہوتا ہے, آج بندے دائیں بائیں دیکھتے ہیں, دیکھنے کی کوئی حرج نہیں, لیکن وہ دیکھتے ہیں ادھر, ان کا دماغ بھی ادھر ہی طرف. میں حقیقت بتا رہا ہوں, مجھے 20 سال ہو گئے نا چہرے پڑھتے ہوئے, اور پھر وہ محنت جب ضائع ہوتی ہے پھر اس پہ دکھ ہوتا ہے. وہ جو کلمہ ہے وہ ہے ایمان. اللہ وہ کلمہ میں کاغذ پہ لکھوں نا تو کاغذ خوبصورت ہو جاتا ہے. وہ کلمہ میں دیوار میں لکھوں نا تو دیوار خوبصورت ہو جاتا ہے. بورڈ پہ لکھوں نا تو بورڈ خوبصورت ہو جاتا ہے. اللہ میرے دل میں آئے نا وہ کلمہ تو میرا دل خوبصورت ہو جاتا ہے. میں نے خود لکھا, خوبصورت ہو گیا. انہوں نے کلمہ خود لکھا, انہوں نے کلمہ خود لکھا, خوبصورت ہو گیا. صحابہ کے دلوں پہ تو نے لکھا. میں نے دل پہ خود لکھا, خوبصورت ہو گیا. دیوار پہ میں نے خود لکھا, دیوار خوبصورت. کاغذ پہ میں نے لکھا, کاغذ خوبصورت. آپ نے اپنے دلوں پہ خود لکھا, آپ کا دل خوبصورت. اللہ صحابہ کے دلوں پہ صحابہ نے نہیں, آپ کہہ رہے ہو میں نے لکھا, تو میں پوچھ رہا ہوں آپ سے, میرا تخیل ہے پھر صحابہ کے دل کیسے لگے, پھر وہ دل کیسے نظر آئے. میں قرآن مجید کا طالب علم ہوں, قرآن کی گھٹی گھر سے مجھے ملی ہے. توجہ, اللہ جب صحابہ کے دلوں پہ آپ نے لکھا پھر صحابہ کے دل کیسے لگے. اللہ فرماتے ہیں تو دل پوچھتا ہے, دلوں کی بات بعد میں کریں گے. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ, وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ, دلوں کی بات بعد میں کریں گے. جب میں نے صحابہ کے دلوں پہ ایمان لکھا, اب ایمان خوبصورت ہو گیا. بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ, ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ. گویا کہ ہے باغ ارم میں اترنا, موضوع سخن ہے بات صحابہ. ملا ہے جو نعرے بید ہم کو, کلام خدا برات صحابہ. سبحان اللہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بات ہو جائے گی لمبی, آپ کو پتہ نہیں یاد بھی ہے یا نہیں ہے یاد. میں نے کہا جنہوں نے حضور کو نیڑے ہو کے تھے, یاد ہے, یاد ہے. اب ہوش سے ذرا جملہ میرا سننا, ہوش سے. کیا کہنے, ابو بکر نے دیکھا, عمر نے دیکھا, لیکن کیا کہنے حضرت علی کے, جنہوں نے دنیا میں آنے کے بعد
نگاہ کھولی تو سب سے پہلے چہرہ مصطفیٰ. چمن چمن کلی کلی علی 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 چمن چمن کلی کلی علی 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 میرا حسین میرا حسین واہ حسین واہ حسین کربلا کا شاہ حسین واہ حسین واہ حسین سنیوں کا شاہ حسین واہ حسین واہ حسین پہلو پر پچھا گیا معاویہ معاویہ کافروں پہ حاویہ معاویہ معاویہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر. کیا کہنے حضرت علی کے. حضرت علی نے دنیا میں آنے کے بعد جو نگاہ کھولی حضور کی گودی میں تھی. نگاہ کھولی تو سب سے پہلے جو نظر آیا وہ بطحا کا بکھڑا تھا. بہت ساری باتیں کرنا چاہتا تھا لیکن اب دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں. آج تو سیدھے آج ہی سن رہے ہیں نا. اس انداز بولنا ہوئے تو اتنا سفر بھی روز کا کرنا ہوئے. دور بہ کے گلاں کرنی بڑی سوکھی. توجہ میرے اللہ. حضرت علی میں نے اگلے دنوں یوں ہی اپنے روم میں بیٹھے ہوئے مطالعہ کر رہا تھا میں تو حضرت عمر فاروق کا ایک کوٹ سامنے آیا. اب یہ میں جو حضرت علی کا ذکر کرنے لگا ہوں یہ میں اس لیے نہیں کرنے لگا کہ کسی نے کہا کہ یہ نہیں مانتے تو میں کہوں یار ویکھ میں مندا. یہ اللہ کرے میری قوم بھی اس بات ان باتوں سے نکل آئے. میں تو نکل آیا. میں یہ ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ علی کا ذکر میرا ایمان ہے. بلکہ ایک اور جملہ عرض کروں. حضور فرماتے ہیں علی سے محبت ایمان کی علامت ہے اور علی سے بغض منافقت کی علامت ہے. بے شک حضور کا فرمان علی سے بغض منافقت کی علامت. اب توجہ میں پڑھ رہا تھا تو حضرت عمر فاروق کا قول صاحب اپنے جوانوں کی توجہ چاہتے ہوئے جو سوشل میڈیا پہ بیٹھتے ہیں اور نام نہاد مذہبی سکالر من پسند بندوں کو سامنے بٹھا کر پلمبر کی سمجھ میرے نوجوانوں کے ایمان کو خراب کرنا چاہتے ہیں اور کوشش میں ہیں کہ ہم کتابوں سے حوالے پڑھ رہے ہیں. وہ جتنی بھی کتابیں ہیں وہ انسانوں نے لکھی ہیں. قرآن میرے رب کی کتاب ہے. وہ انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی جب رب کی کتاب سامنے آئے. رب کی کتاب کے ساتھ آ کر جو بھی ٹکرائے گی ہم اس کتاب کو چھوڑ دیں. بلکہ اگر ہوش میں بیٹھو تو میرے جملے آپ ضائع نہیں کریں گے انشاءاللہ. حدیث اگر ٹکرائے نا قرآن سے تو حدیث چھوڑیں گے قرآن نہیں. فقہ اگر ٹکرائے نا حدیث سے تو فقہ چھوڑیں گے حدیث نہیں. تاریخ اگر ٹکرائے نا فقہ سے تاریخ چھوڑیں گے فقہ نہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ ہر چیز کے رتبے ہیں مرتبے ہیں ہر چیز کے. صحابہ کو ہم نے تاریخ میں تو نہیں دیکھا فلاں نے یہ لکھ دیا فلاں نے یہ لکھ دیا لکھتے رہے. جب اللہ لکھ دے التائبون صحابہ الحامدون صحابہ السائحون صحابہ الراکعون صحابہ الساجدون صحابہ والذین معه صحابہ اشداء علی الکفار صحابہ رحماء بینہم صحابہ تراہم رکعا سجدا صحابہ
برکت رضی اللہ عنہ. بات میں سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں، میری باتیں یاد نہیں ہیں؟ بولتے یقین جانا کئی کو سر بھی نہیں لے. اصل تسی بھی سچے ہو نا، اتنے میرے خیال ہے روزے آئے ہیں ساڑھے گول سے کو نہیں آئے. صاحبان توجہ، حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ حضرت علی کو ایسی 3 فضیلتیں حاصل ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی میرے پاس ہوتی نا تو میری خوشی کی انتہا نہیں. میں نے پڑھا میں حیران ہوں. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ علی کے پاس ایسی فضیلتیں ہیں، ان میں سے ایک بھی میرے پاس ہوتی تو خوشی کی انتہا نہ ہوتی. پوچھنے والے نے پوچھا حضرت کون سی؟ حضرت فرماتے ہیں پہلی فضیلت تو یہ کہ فاطمہ ان کی زوجہ ہے. پیارے آقا کی لاڈلی بیٹی، پیاری بیٹی، چہیتی بیٹی، چوتھی لاڈلی بیٹی، پیاری بیٹی، چہیتی بیٹی، پیاری بیٹی، لاڈلی بیٹی، چہیتی بیٹی. میں ابھی خوش نہیں ہو رہا. سیدہ فاطمہ، طیبہ فاطمہ، طاہرہ فاطمہ، مطہرہ فاطمہ، زکیہ فاطمہ، مزکیہ فاطمہ، راشدہ فاطمہ، مرشدہ فاطمہ، ہادیہ فاطمہ، مہدیہ فاطمہ، ناصحہ فاطمہ، عالمہ فاطمہ، عاملہ فاطمہ، کاملہ فاطمہ، فاضلہ فاطمہ، راکعہ فاطمہ، ساجدہ فاطمہ، علی کے گھر کی ضیاء فاطمہ، عزت مرتضیٰ فاطمہ. فاطمہ علی کی زوجہ، خاتون جنت. پیارے آقا فرماتے ہیں فاطمہ تو بسوات منی، فاطمہ میں محمد کے جگر کا ٹکڑا. حضرت اور کیا فضیلت ہے؟ اب وقت بھی بہت گھنٹہ تو ہو گیا میرے خیال میں. حضرت اور کیا فضیلت ہے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں جب خیبر کا میدان تھا، کیا اب خیبر کے میدان میں نا مختلف بہت زیادہ قلعے تھے، بہت زیادہ قلعے تھے. میں نے جب اسے پڑھا تھا، پرانی بات ہے، تو اس وقت میرے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ آخر اتنے قلعے ایک ہی جگہ پہ کیوں تھے؟ قلعہ تو ہوتا ہے کہ کہیں ایک علاقے میں ہے، پھر کہیں کسی دوسرے علاقے میں. اس کی تفصیل یہ سامنے آئی کہ وہ علاقہ یہودیوں کے قبضے میں تھا، اور یہودی اپنے گھر کو اس وقت بھی قلعہ نما بنایا کرتے تھے اپنی دولت کی حفاظت کے لیے. شروع سے ان کے پاس دولت زیادہ تھی. یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے کہ IMF کے پاس پیسہ زیادہ ہے، ورلڈ بینک کے پاس دولت زیادہ ہے. شروع سے کیونکہ ان کا دین بھی دولت، ایمان بھی دولت، ان کا نظریہ بھی دولت. اور یہ جو چھوٹے ملکوں میں مہنگائی آتی ہے اور معاشی پرابلم آتے ہیں، تنگیاں آتی ہیں، یہ اس وجہ سے آتی ہیں کہ یہ ان کی خود ساختہ ہوتی ہیں ان چھوٹے ممالک کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کے لیے. حکام کو تو یہ باتیں پتہ ہوتی ہیں، عوام کو وہ بتاتے بھی نہیں اور پتہ چلتی بھی نہیں. یہ ان کی خود ساختہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، صرف ان چھوٹے ممالک کو، ان قوموں کو اپنے انڈر رکھنے کے لیے، اپنے غلام رکھنے کے لیے. اگر آپ کے پاس جو پیسہ زیادہ آ جائے، آپ جو ان سے قرضہ نہیں لیں گے تو آپ تو پھر اپنی منمانیاں کریں گے، تو ان کی چودراہٹ کہاں جائے گا؟
کوئی بات سمجھ آ رہی نہیں؟ تو اس وقت بھی یہودیوں کے پاس پیسہ زیادہ تھا، تو وہ اپنے گھروں میں قلعے بنایا کرتے تھے. سب سے بڑا قلعہ تھا مرہب کا. یہ چھوٹے قلعے فتح کر لیے مسلمانوں نے، بڑا قلعہ رہ گیا. اب اس پر کئی دفعہ چڑھائی کی گئی لیکن کامیابی نہ ہوئی. پیارے آقا فرماتے ہیں کل میں جھنڈا اسے دوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کل میں جھنڈا اسے دوں گا اسے دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح دے گا. یہاں پہ جو میرے نئے سننے والے تشریف لائے ہیں وہ یہ ایک بات نوٹ کرتے جائیں کہ ہم معجزات کے بھی قائل ہیں، کرامات کے بھی قائل ہیں. معجزے میں ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، طاقت اللہ کی. کرامت میں ہاتھ ولی کا ہوتا ہے، طاقت میرے اللہ کی. اس لیے پیارے آقا فرماتے ہیں کل میں جھنڈا اسے دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح دے گا. اب ہر صحابی کی یہ کوشش کہ جھنڈا مجھے ملے، خواہش کہ جھنڈا مجھے ملے. اب پیارے آقا نے فرمایا میں صبح جھنڈا دوں گا. تو فجر کی نماز میں ہر صحابی پہلی صف میں آنے کی کوشش کہ جیسے ہی حضور سلام پھیریں گے حضور اپنا رخ پیچھے کریں گے، سامنے میں بیٹھا ہوں گا تو میرے قسمت جاگ اٹھے گی. اب پیارے آقا نے جیسے ہی سلام پھیرا حضور نے رخ پیچھے کیا، یوں دیکھا اور فرمایا این علی. علی کہاں؟ صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ وہ تو اتنے بیمار ہیں کہ نماز کے لیے بھی نہیں آ سکے، جماعت میں شامل نہیں ہو سکے، ان کی آنکھیں اتنی دکھ رہی ہیں، وہ تو بیمار ہیں. حضور فرماتے ہیں میرے علی کو بلا کر لاؤ، میرے علی کو بلا کر لاؤ، میرے بھائی کو بلا کر لاؤ. اب صحابہ پہنچے حضرت علی کے پاس اور کہا کہ رسول اللہ بلا رہے ہیں، اور یہ بھی پتا تھا کہ جھنڈے کی بات ہوئی ہے. حضرت علی فرماتے ہیں میری تو آنکھیں اتنی دکھ رہی ہیں کہ مجھے زمین نظر نہیں آ رہی. ان آنکھوں کے دکھنے کی وجہ سے سارے وجود پر بخار ہے، تپش ہے، سارا وجود درد میں ہے. لیکن صحابہ نے کہا کہ رسول اللہ بلا رہے ہیں. اب حضرت علی اٹھے اور فرمایا مجھے لے چلو. تو صحابہ کا سہارا لے کر حضور کے پاس پہنچے، حضور کے پاس آئے اور یہاں آ کر یہی جملے دہرائے یا رسول اللہ بیمار، آنکھیں دکھ رہی ہیں، وجود پہ بخار ہے. فرمایا علی میرے قریب آؤ. فرمایا اور قریب آؤ، اور قریب ہوئے. پیارے آقا نے اپنا لعاب دہن لیا، اپنا تھوک مبارک لیا. وہ پیارے آقا کا تھوک مبارک جو کڑمے کنویں میں جائے تو وہ میٹھا ہو جائے. وہ پیارے آقا کا تھوک مبارک جو صدیق کی ایڑی پہ لگے تو دریا کا کام کرے. پیارے آقا نے وہی تھوک مبارک لیا، علی کی آنکھوں میں لگایا. حضرت علی فرماتے ہیں پھر مجھے خیال لانے پہ بھی یہ خیال نہیں آتا تھا کہ تھوڑی دیر پہلے میں بیمار بھی تھا. اب پیارے آقا نے جھنڈا پکڑا ہے. تھک گئے ہو تو اگلے سال باقی. پیارے آقا نے جھنڈا پکڑا. حضرت علی جا رہے ہیں دوڑتے ہوئے. ہائے ہائے کئی تو حیران ہوں گے کہ ہم یہ کیا سن رہے ہیں. حضرت علی جا رہے ہیں دوڑتے ہوئے، جاتے ہی سب سے پہلے جا کے جھنڈے کو کاٹا. 3 روایتیں جو مجھے ملی کہ وہ جو مرہب کا قلعہ تھا اس کا جو دروازہ تھا وہ 15 صحابہ نے ہلانا چاہا نہیں ہلا، 10 نے ہلانا چاہا نہیں ہلا. لیکن جو معتبر روایت ملی وہ یہ کہ 8 صحابہ نے ہلانا چاہا نہیں ہلا. حضرت علی دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں، اس دروازے کو ایک ہاتھ سے اکھاڑا، ایک ہاتھ سے اکھاڑا. صحابہ کہتے ہیں ہم حیران رہ گئے. علی نے اکھاڑا پھر اٹھایا. صرف سنی بولے، صرف سنی بولے. اکھاڑا پھر اٹھایا. دوسرے ہاتھ میں تلوار تھی،
اس تلوار سے کافروں کو ذبح کرتے جاتے ہیں. یہ دروازہ اٹھا بھی رکھا ہے, اس دروازے کو کبھی ڈھال بھی بنایا ہوا ہے تیر اور تلوار روکنے کے لیے. سامنے مرحب آ گیا, مرحب آ کے کہتے ہیں یہ بچہ آیا ہے, یہ میرے ہاتھوں سے مارا جائے گا. حضرت علی نے فرمایا نہیں, میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا, میں نہیں, آج تو مارا جائے گا, تو آج مارا جائے گا. صحابہ فرماتے ہیں حضرت علی نے ایک ہی بار سے مرحب کا تن سر سے جدا کر کے رکھ دیا. کیوں نہ ہو ایسا, خود اپنی آپ دیکھ لو, بے جان علی ہے, آقا ہے جس کی شان وہ ذیشان علی ہے. آقا نے انہیں دین کا ہر باب سکھایا ہے. پیر ہمارا علی علی, روشن تارا علی علی, جگ سے پیارا علی علی, خیبر کو کھاڑا علی علی, مرحب کو بارا علی علی, توحید کا دائی علی علی, آقا کا سپاہی علی علی. یہ ہمارے ہی عقیدے کا حسن ہے. سلام علی والوں بیٹھے ہو, یہ ہمارے ہی عقیدے کا حسن ہے کہ ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں, اہل بیت کے بھی, صحابہ کے بھی دیوانے ہیں, اہل بیت کے بھی دیوانے ہیں. سمیٹتا ہوں, زیادہ لمبی بات نہیں کرتا, ذہن میں باتیں تو کئی آ رہی ہیں, لیکن آخر آپ کا بھی خیال رکھنا ہے. آپ ایک تو سفر کر کے آئے ہیں, پھر بول بھی رہے ہیں, توجہ, روزے بھی ہیں. صاحبان توجہ, یہ نئے سننے والے یقیناً آئے ہوئے ہوں گے, اڑوس پڑوس والے بھی آئے ہوئے ہوں گے. کیا میں ادب کے جملے بول رہا ہوں, آپ کو سمجھ نہیں؟ اڑوس پڑوس والے بھی آئے ہوں گے. میں ایک جملہ بولنا چاہتا ہوں, بڑی توجہ سے سنو, میرا استدلال ضائع نہ کرنا, یہ آخری جملہ ہے انشاءاللہ. میں نے عرض کیا کہ صحابہ اور اہل بیت یہ یہاں پر ضرورت کوئی کرے اور صحابہ میں خامیاں نکالنے کی کوشش کرے یا اہل بیت میں جو خامیاں نکالنے کی کوشش کرے, میں ان کی توجہ چاہتے ہوئے یہ جملہ بولنے لگا. آپ لوگ اپنے گھروں میں رہتے ہیں, برادریوں والے ہیں, قبیلوں والے ہیں, رشتہ داروں والے ہیں, ہے وہ نا, ہر گل تو محنت سے یاد ہے وہ نا. کسی کے چچا میں اور تایا میں لڑائی ہو جائے, ہو جاتی ہے کوئی, ہو جاتی ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گھروں میں لڑائی ہو جاتی ہے. چچا ہیں, تایا ہیں, پھوپھی ہے, ماموں ہیں, اور نہ ہو تو اس غلطی ہو جاتی ہے کہ ایتھے نہیں پانی, ایتھے پانی, اے دکان اینو نہیں دینی, اینو دینی, تو انہوں دے دیتی ہے جہاں میرے نال ویر سی, چل ہوں پھر میرا تیرے نال ویر, ہو جاتی ہے. اچھا, بعض دفعہ وہ شدت اختیار کرے, لڑائی اس حد تک چلی جاتی ہے, ایک بھائی جو جذباتی ہو وہ کہہ دیتا ہے تیرا میرا جین مرن ختم ہے. لگتا ہے تھوڑا سلا علی کو چوکھا امن آنا ہے. الحمدللہ لڑائیاں نہیں ہوتی ہیں, ہو جائیں. توجہ میرے حال, توجہ میرے حال, لڑائی ہو جاتی ہے, غلط فہمی کی بنیاد پر ہو جاتی ہے. پھر کچھ عرصے کے بعد صلح بھی ہو جاتی ہے, صلح بھی ہو جاتی ہے, ہو جاتی ہے. پھر وہ جو صلح ہوئی تو وہ پھر دنیا سے چلے گئے, ایسا بھی تو ہوتا ہے. پھر بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کو پتہ چلے کہ کسی دور میں ابا کی, چاچا کی, تایا کی لڑائی ہوئی تھی, اسے اب پتہ چلے تو ایک باما لوے ٹونگ کبھی میں ہوں اور لڑائی جاری رکھنی ہے, تو یہ مطلب ہے فسادی تے اے
دو چار میں چہرے وہ بھی تکتا پہ جڑی میرے شروع کی گل نہیں سن نہ سن دے پے ادھر ادھر دھیان لگے سن کہ ہوں وہ تکتے نے باقیاں نو کی ہو توجہ ہے انہوں پتہ چلے بھی کسی دور وچ ابے دی تے چاچے دی لڑائی ہوئی تے پھر وہ دنیا تو ٹر گئے صلح بھی ہوئی تے دنیا تو پھر ٹر گئے ایک کبھی میں ہوں وہ جاری رکھنی ہے جیدہ مطلب ہے فسادی تے ہیں میں نے مانا کسی غلط فہمی کی بنیاد پر حضرت علی اور حضرت معاویہ میں لڑائی ہوئی لیکن پھر جب حضرت حسن نے صلح کر لی پھر وہ دنیا سے رخصت ہو گئے جنت میں پہنچ گئے تجھے آج جیلم میں بیٹھ کے پتہ چلا اور تو کہے میں نے وہ بھی جاری رکھنی ہے تو فسادی تو تو ہے معاویہ پہ منکر پہ لعنت معاویہ کے منکر پہ لعنت میں اداروں کو کہنا چاہوں گا میں حکام بالا کو کہنا چاہوں گا میں سیکورٹی کے اداروں کو کہنا چاہوں گا کہ ایسے جو فرقہ واریت کو ہوا دے کر قوم میں فرقہ واریت کو ہوا دیں قوم میں فساد برپا کریں ایسوں کو لگام دینی چاہیے ایسوں کی جتنی زندگی ہے وہ پابند سلاسل ہونی چاہیے تاکہ یہ باقیوں کے لیے بھی عبرت کا نشان بن جائے اور کسی اور کی ضرورت نہ ہو کہ وہ صحابہ اور اہل بیت کے خلاف کوئی بات کرے بات سمجھ آ رہی ہے یہ سیکورٹی اداروں کو چاہیے میں تو کہتا ہوں کوئی بندہ مدعی نہ بنے سیکورٹی کے ادارے ایسوں کے خلاف خود مدعی بنا صحابہ بھی حق ہیں اہل بیت بھی حق ہے وسعت دل ہے بہت وسعت چہرہ کم ہے اس لیے عرض کرنا یا تڑپنے کی تمنا ہے